پلیز آج تو آپ کے لیے اچھا دن ہے اور میں تو یہ چاہ رہا تھا میں اس اچھا دن سے فائدہ اٹھا کر آپ سے ایک دو تلخ سوالات کر لوں. ایک صرف بات ایک بتا آپ کا ہے. میں بالکل بٹر نہیں ہوں, میں بالکل بٹر نہیں ہوں, نہیں تھوڑا سا نہیں میں بالکل بٹر نہیں ہوں. میں صرف کچھ انسان کے مورلز ہوتے ہیں, کچھ انسان کے ایتھکس ہوتے ہیں. انسان کو کبھی بھی پالیٹکس میں یا اپنی اینیموسٹی میں یا اپنی ایک مخالفت میں حد کو کراس نہیں کرنا چاہیے. لیکن بالآخر اچھی خبر آ گئی نا تو دل بڑا کریں, بھول جائیں, forget it. میں تو آپ نے مجھے پوچھا تو میں نے بتا دیا, ورنہ یہ جو ڈٹریکٹرز ہیں ان کو تو میں کبھی بھی خاطر میں نہیں لاتی. نہ پرائم منسٹر بہت توجہ دیتے ہیں نہ میں دیتی ہوں, لیکن آپ نے کیونکہ ذکر کیا تو میں نے اس کا جواب دیا. اچھا گلمینے بھی ایک سوال کرنا چاہ رہی ہے. جی گلمینا بتائیے آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک مریم بی بی. وی پرے کہ میاں صاحب آگے آگے اور بہت سارا پیزا کھائیں and that he feels much much better soon. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو ہے سوشل میڈیا پہ آپ جو ہے آپ کی ٹیم وہ لوگوں کے میسیجز وغیرہ بھی دے رہی تھی اور ہمیں پتہ چلتا رہا تھرو یور ٹویٹس کہ پرائم منسٹر کی کیا سرجری کس صورتحال میں ہے, واٹ اسٹیج از ایٹ. لیکن ایک بات بتائیں, آپ کے جو والد صاحب ہیں پرائم منسٹر نواز شریف, ان کی گورنمنٹ پہ اکثر یہ کرٹیسزم ہوتا ہے کہ آپ لوگ کافی انیکسیسیبل ہیں اور باتیں نہیں بتاتے. اگر اس سے پہلے آپ کی ٹویٹ کے ذریعے مجھے معلوم چلا کہ آپ کے والد صاحب کی بیماری کا نام کیا ہے, مجھے معلوم ہے یہ بہت پرائیویٹ میٹرز ہوتے ہیں, بٹ گیون دیٹ ہی از دا پرائم منسٹر, آپ پہلے آپ کچھ بتا دیتے ہم لوگوں کو تو شاید یہ اسپیکولیشن کم ہوتی. ڈو یو تھنک مے بی دیٹ کوڈ ہیو بین دا کیس؟ گلمینا جو اسپیکولیشنز ہونی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں جب سارا کچھ ڈکلیئر بھی کر دیا, اناؤنس بھی کر دیا, اس کے بعد اسپیکولیشنز اور زیادہ شروع ہو گئی. تو میں جس طرح پرائم منسٹر کو پتا چلتا رہا, پرائم منسٹر بیسکلی ایک وہ بہت زیادہ اپنی پرسنل چیزوں کے بارے میں بات کرنا پسند نہیں کرتے, اور آئی تھنک گلمینا پرائم منسٹر از آلسو ہیومن بینگ اینڈ ٹیکن ایز سچ. وہ شاید اس بارے میں بہت زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتے, لیکن اس معاملے میں کیونکہ یہ ایک سیریس معاملہ تھا اور ہمیں لگا کہ ہمیں قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے, تو جس دن پرائم منسٹر کے ڈاکٹرز نے یہ تجویز کیا, یہ اب سے چند دن پہلے کی بات ہے کہ ان کی سرجری ہونی چاہیے اور پرائم منسٹر نے ان کو اپنا اپروول دے دیا, تو اسی دن ہم نے میڈیا کو یہ چیز اعتماد میں لیا اور یہ اناؤنس کر دیا کہ پرائم منسٹر کی بائی پاس سرجری ہوگی. اس کے بعد جو سرجری کی ڈیٹیلز تھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے کچھ بھی نہیں چھپایا. میرا بھائی جو تھا وہ دونوں بھائی بلکہ میرے وہ آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھے تھے, اور ایک جو ڈاکٹر اندر تھے وہ ہمیں کنٹینیوسلی بریف بھی کر رہے تھے. ان کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے اسٹینڈرڈ کہ وہ فیملی کو ایوری سے ہاف این آور آ کے جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ اب گرافٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے, ہم نے 3 گرافٹس کر لیے ہیں, ہم نے 4 گرافٹس کر لیے, پرائم منسٹر کے 4 گرافٹس ہوئے تھے. تو آپ اگر میری کل کی ٹویٹس پڑھیں, میں نے ایک چیز جو ہے وہ قوم کو I can totally relate مریم صاحبہ because having gone through the same thing with my own father. بات یہ ہے کہ میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یس آپ نے اپنے تئیں بالکل چیزوں کے بارے میں اپڈیٹ رکھنے کی کوشش کی, تاہم ہمارے ہاں بہت معتبر صحافیوں کا, میں تو ایسے بیچارہ 2 ٹکے کا رپورٹر ہوں, ایک گروہ بار بار ہمیں یا دنیا کو یاد دلاتا رہا کہ عام طور پر اگر سربراہان مملکت یا سربراہان حکومت کسی پیچیدہ یا ڈیلیکیٹ مسئلے میں کسی ہسپتال میں جاتے ہیں تو عام طور پر اس ہسپتال کے لوگ جو ہیں کوئی ایشو کرتے ہیں ایک خاص قسم کی پریس ریلیز ٹو ٹیک دا ورڈ ان کانفیڈنس. آپ لوگوں نے بقول ان کے میں نہیں کہہ رہا ہوں, ہاسپٹل کا نام بھی لوگوں کو نہیں بتایا, آپ نے ان سرجن کا نام بھی نہیں بتایا جن کے وہ انڈر ٹریٹمنٹ تھے, اور نہ ہی متعلقہ ہسپتال سے کوئی پراپر آفیشیل ریلیز آتی رہی. کیا اس کی کوئی خاص وجہ تھی یا یہ کہ یہ صرف ہماری قیاس آرائیاں ہیں؟ نصر جاوید صاحب, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پرائم منسٹر کل سرجری ہوئی تھی تو سارے صحافی حضرات جن سے آ کے پھر شہباز شریف صاحب نے, میرے جو چچا ہیں چیف منسٹر پنجاب, اور میرے بھائی, انہوں نے آ کے ان صحافی حضرات جو سب چینلز کے ریپرزینٹیٹیوز تھے, رپورٹرز تھے, وہ سب باہر کھڑے تھے کیمراز لے کے. انہوں نے جب میری والدہ اندر آئی ہیں انہوں نے تب بھی وہ جو شاٹس ہیں وہ دکھائے, انہوں نے ہاسپٹل کا ایڈریس بھی دکھایا, ہالے اسٹریٹ پہ وہ ہاسپٹل ہے, انہوں نے اس کی انٹرنس بھی دکھائی, اس کے باہر وہ پورا دن کھڑے رہے, یہاں تک کہ میرے چچا کو کہنا پڑا
کہ ہاسپٹل میں لوگوں کا آنا جانا جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے اور وہ کمپلین کر رہے ہیں. تو کائنڈلی آپ لوگ ہم آپ کو تھرو میڈیا اپڈیٹس دیتے رہیں گے. آپ لوگوں کو بہت گھنٹے ہو گئے ادھر کھڑے ہوئے, اب آپ کائنڈلی جائیے, آپ کو ہم نے اپڈیٹ دے دی, اب آپ کائنڈلی جائیے اور ہاسپٹل کا راستہ بلاک نہ کیجیے. تو جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں ان کے چینلز کے جو کیمرہ مین تھے وہ سارا دن اسی ہاسپٹل کے باہر کھڑے رہے. تو یہ نصرت جاوید صاحب یہ کوئی آئی تھنک کوئی جینوئن کوشچنز نہیں ہیں. یہ جو مرضی بھی آپ کر لیں, جتنی مرضی انفارمیشن آپ دے دیں, وہ ان کا مقصد شاید کچھ اور ہے. وہ انفارمیشن نہیں مانگ رہے آپ سے. انہوں پرائم منسٹر کی جب کل میں نے ایک تصویر ریلیز کی تو میں حیران ہو گئی جب کچھ لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ تصویر ان کی نہیں ہے. یا وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ہیئر اسٹائل اور ہے. میں آئی ایم سوری, یہ آپ کے لیے میں آپ کو جو بھی باتیں, ایک پیشنٹ اتنا سیریس حالت میں ہے, اس کو وینٹیلیٹر لگا ہوا ہے, وہ آئی سی یو میں ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بال ایسے ہیں. اب کیا وہ کیا کر کے جائے کہ اس کو وہ ڈاکٹر کو یہ کہے کہ جب تک مجھے ہوش نہیں آتا تو میرے بال ٹھیک کرتے رہنا, یا یہ تو بہت مطلب کم عقلی کی بات ہے. دیکھیے ایک سیدھی سادی بات ہے کہ آپ کے حوالے سے میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ تو ان کی بیٹی ہیں, آپ کی تکلیف اپنی جگہ, لیکن میرا خیال ہے کہ عام انسانی نقطہ نظر سے بھی شاید اس طرح کے سوالات اٹھانا شاید کیا بلکہ یقینی طور پر ایک بری بات ہے. ایک اور سوال ہے جی, یہ میں نے ان کو دعا دی ہے کہ اللہ نہ کرے ان کو یا ان کے نیئر اینڈ ڈیئر ونس کو یا ان کے گھر والوں کو کبھی ایسی تکلیف سے گزرنا پڑے. یہ گلمی نے دوبارہ سوال کے چکر. مریم صاحبہ, بہت لوگ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ آپ کی بات بہت سنتے ہیں. ہمارے ڈان کے ایڈیٹوریل میں کچھ دن پہلے ڈان نے ایک ایڈیٹوریل لکھا اخبار میں جس میں بڑی اچھی انہوں نے سجیشن دی کہ جیسے باقی دنیا میں ہوتا ہے, جو ہمارے لیڈرز ہوتے ہیں ان کی ہیلتھ کے بارے میں ایک آفیشیل چیک اپ اور ایک وہ رپورٹ دے دی جاتی ہے ہر سال, تو ایسا کوئی مشورہ آپ اپنے والد صاحب کو دیں گی؟ مے بی دیٹ وڈ بی a thing that you could do. چلے میں ان کو کنونس کرنے کی کوشش کروں گی. دو ہی از اے ویری پرائیویٹ مین, جی پرائیویٹ افیئرز ویری. یہ ذرا مہربانی فرمائیے گا آپ, ذرا تھوڑا سا لائٹر نوٹ. یہ دیکھیے ایک رپورٹنگ والی حرکت کر گئی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جیسے آپ کی ہر بات مانتے ہیں, یہ کلیئر کر دیں. سب لوگ کہتے ہیں مریم صاحبہ کی بہت بات سنتے ہیں, کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں. آئی تھنک یہ گلمینا خود ایک بیٹی ہے اور ان کو یہ پتا ہے کہ بیٹی کا والد کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے, اور وہ میرا نہیں ہے, پورے دنیا میں جب سے دنیا بنی ہے اور جب سے باپ اور بیٹی کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ رشتہ ہی ایسا ہے. بالکل. اور میرا بھی اپنے والد کے ساتھ وہی تعلق ہے, بہت محبت. آئی تھنک ہی از دا لو آف مائی لائف. اگر شاید میں یہ کہوں کہ جتنی محبت میں نے ان سے کی ہے شاید میں نے کسی سے نہیں کی تو یہ غلط نہیں ہوگا. میں پہلی بار یہ بات آج کر رہی ہوں, اور کیونکہ میرے باقی بہن بھائی سب باہر سیٹلڈ ہیں. میرا ایک بھائی جو سب سے بڑا ہے وہ جدہ میں سیٹلڈ ہے, پھر میں ہوں, اور میرا جو تیسرا بھائی ہے وہ لندن میں سیٹلڈ ہے, جو میری ایک بہن ہے وہ دبئی میں سیٹلڈ ہے. تو آئی ایم دی اونلی ون ہیئر ان پاکستان ود مائی پیرنٹس, اور میں اپنے گھر میں بھی نہیں رہتی, میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہتی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عمر میں پیرنٹس کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے. ساری زندگی انہوں نے آپ کو ایک انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا, آپ کو ایک ایک چوٹ سے بچایا, آپ کو ایک ایک چیز سے بچایا, اور جب اس عمر میں جب ان کو ضرورت ہوتی ہے اپنی اولاد کی تو انسان ان کو چھوڑ دے یا اکیلا چھوڑ دے تو یہ بہت غلط بات ہے. تو بیکاز آئی لیو ود ہم اینڈ آئی ہیو بین لیونگ ود ہم فار لانگ, میں ایگزائل میں بھی ان کے ساتھ تھی, اور وہ ایگزائل کے دن تھے گلمینا جب میں اور پرائم منسٹر بہت کلوز بھی آ گئے, اور کئی دفعہ آئی تھنک ہماری ویو لینتھ بھی ایک جیسی ہوتی ہے کیونکہ وہ میرے سے بہت بڑے ہیں, ان کا بہت ایکسپیرینس ہے, وہ لیڈر ہیں, میرے لیڈر بھی ہیں وہ, لیکن بہت سارے معاملوں میں ہمارا اتفاق بھی آپ ہوتا ہے. بھی اتنی ہی سخت مزاج تو نہیں ہے جتنے وہ ہیں, مجھے ڈر لگ گیا بھائی. اب آپ یہ تو نصرت جاوید صاحب جب میری اسکلز ٹیسٹ کریں گے تو پتہ چلے گا, یہ تو ابھی مجھے خود بھی پتہ نہیں. اچھا جب انسان کے اوپر امتحان آتے ہیں تو تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کون سی کوالٹیز چھپی ہوئی ہیں. آج گلمین نے آپ کو ایک اور I want to know because اب یہ بن گئی نا, یہ گرلی ایک الائنس بن گیا. میں بیچارہ سنیں نا, تو سوال تو سن لے. یہ مجھے بتائیے کہ اب since you have admitted as Mr. صاحب pointed out, بڑا کوئی میں نے رپورٹروں والا سوال پوچھا اور whatever, کتنی بات سنتے ہیں پرائم منسٹر آپ کی اور کتنی اپنی مرضی کرتے ہیں, کیونکہ یہ بات تو سچ ہے نا کہ آپ you are definitely involved in advising him and part of whatever he does.
Ji, even if I were not with him in politics, I would still be, discussing things with him because he's my father and I'm involved in everything that he does. اور I own everything that he does. تو اس میں پھر یہ ہو جاتا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میری اور ان کی ویو لینتھ بھی بہت ملتی ہے. آئی تھنک بایولوجیکلی بھی میں اپنے سارے بہن بھائیوں سے زیادہ اپنے والد سے کلوز ہوں. تو میرا جو ایک آئیڈیالوجی ہے نا جو کہ میں نے انہی سے لی ہے آبویسلی, اور ہمارا جو بینٹ آف مائنڈ ہے, ہماری جو مینٹل ڈسپوزیشن ہے وہ بہت حد تک سملر ہے. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ میں انہی جیسے اس کو کہتے ہیں نا کہ آبیاری انہوں نے ہی کی ہے میری, تو میری ٹریننگ بھی نوئنگلی ان نوئنگلی انہوں نے کی ہے, انسان کے طور پہ بھی اور اب ایک ہمبل اسٹوڈنٹ کے طور پہ بھی, ہمبل فالوور کے طور پہ بھی ان کے. تو میری اور ان کی بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ ان کا جو ایک بہت سملیرٹی ہے. تو کئی دفعہ وہ ایک بات کرتے ہیں تو مجھ سے سوال پوچھتے ہیں اور میرا جب جواب ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں. اچھا بی بی, آپ کا بہت بہت شکریہ. آئی ایم ریئلی سوری, لیکن میں نے آپ کو زحمت اس لیے دی کہ چونکہ مجھے یہ علم ہو چکا تھا کہ آج آپ کی پرائم منسٹر صاحب سے بات ہو چکی تھی اور خوشخبری آ رہی تھی لندن سے, چیزیں بہتر ہو رہی تھی.